معزز خواتین و حضرات، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا تفسیر کا سیشن جو ہے اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہم تفسیر کی جانب ابھی جائیں گے۔ کل سورہ نبا جو ہے ہم نے مکمل کر لی تھی۔ سورہ نبا 30ویں پاری کی پہلی سورت تھی اور 78 نمبر سورت تھی قرآن مجید کی، جو کہ اختتام کو پہنچ چکی ہیں۔ آج ہم جس سورت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو سورت آج ہم شروع کر رہے ہیں، وہ سورت جو ہے اس کا نام ہے سورہ نازعات۔ سورہ نازعات جو ہے اس سورت کو ہم آج شروع کر رہے ہیں، اور اس سورت کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سورت جو ہے سورہ صافات، سورہ زاریات، سورہ مرسلات اور اس کے بعد پھر سورہ نازعات، یہ پے در پہ قسموں سے یہ شروع ہونے والی صورتیں ہیں قرآن مجید کی۔ بلکہ یہ چوتھی صورت بن جاتی ہے۔ کل شریف تو آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ صورتیں ہیں سورہ صافات، سورہ زاریات، سورہ مرسلات اور سورہ نازعات۔ یہ چار صورتیں جو ہیں یہ کس سے شروع ہوتی ہیں؟ یہ قسموں سے شروع ہوتی ہیں۔ اور اس صورت کے آغاز میں قسموں کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے ہیں کہ ان میں فرشتوں کا ذکر موجود ہے۔ پھر یہ صورت جو ہے اس میں مشرکین کے جو اندازے تھے، ہم نے گزشتہ اس میں جب پہلی سورت دیکھ رہے تھے، سورہ اما یتساءلون، پہلی آیت سورہ نبا کی اما یتساءلون، جو لوگ پوچھ گچھ کر رہے تھے، مختلف اپنی رائے مقرر کر رہے تھے قیامت کے بارے میں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور یہ ایک محض دھمکی ہے۔ تو یہاں پر بھی شروع میں یہی کیا جا رہا ہے کہ یہی ایک رائے مقرر کی جاتی ہے کہ یہ جسٹ ایک دھمکیاں ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور ان کے ہاں یہ دھمکیاں ہی خیال کی جاتی تھی۔ ہواؤں اور بادلوں کے تصرفات شہادت میں پیش کیے گئے، ان کو آگاہ بھی فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو خدا کی پکڑ سے محفوظ نہ سمجھو اور رسول کو جھٹلانے کی جسارت نہ کرو۔ تم اسی وقت تک محفوظ ہو جب تک خدا نے تم کو مہلت دے رکھی ہے۔ جو ہی یہ مہلت ختم ہوئی، خدا کی پکڑ جو ہے اس میں آ جاؤ گے، اور اس کے لیے خدا کو کوئی اہتمام نہیں کرنا پڑے گا۔ خیال آپ کا یہ ہے، آپ کی یہ سوچ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، بٹ ایسا ہرگز نہیں ہے، اس طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ چند ایک سیکنڈ ہے، جیسے ہی یہ ظاہر کی آنکھ آپ کی بند ہوتی ہے، ظاہر کی آنکھ بند ہوتی ہی باطن کی آنکھ جو ہے یہ کھل جائے گی۔ اور باطن کی آنکھ کیا ہے؟ باطن کی آنکھ یہ ہے کہ موت آپ کو آئے گی، اور موت جیسے آپ کو آئے گی تو کیا ہوگا؟ یہاں پر موت آئی اور وہاں پر چیپٹر نیا اوپن ہو جائے گا، دوسرا چیپٹر کھل جائے گا۔ اور وہ چیپٹر کیا ہے؟ وہ چیپٹر یہ ہے کہ آپ قبر میں ہوں گے، اور قبر میں اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف آپ کے اوپر عذاب بھی چھوڑ سکتا ہے، مختلف آپ کے ساتھ کاروائیاں ہو سکتی ہیں۔ قہر الہی کی شکل، اگر ہم جو آپ ہوائیں سمجھ رہے ہیں، جو آپ یہ بادل سمجھ رہے ہیں، یہ آپ کو شاید یہی لگ رہے ہیں کہ بھائی یہ جسٹ ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہمارے لیے ہیں، یہ بالکل آپ کے لیے ہے، لیکن یہ قہر الہی کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت والجلال کا حکم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ جو ہے اپنی طرف سے آپ کے اوپر ان کو قہر کی صورت میں نازل کر دیں گے۔ اور تمہیں یہ جھاڑ پیڑ، یہ جو بھی تم دیکھ رہے ہو، اس سے پہلے بھی بہت سارے مشرکین مکہ کو شاید یہ بھی ایک اللہ رب العزت جو ہے اشارتاً یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ قوم عاد جو تھا، قوم سمود جو تھا، اس پر ہم نے کیسے عذاب نازل کی۔ جو جڑیں تم درخت بڑے بڑے دیکھ رہے ہو، ان کو ہم نے جڑوں سے اکاڑ پھینک دیا۔ تو تمہید اور مطالب کے اعتبار سے یہ صورت جو ہے، اگین کہتا چلوں کہ زاریات مرسلات سے یہ ملتی جلتی صورت ہے، اور دنیا میں خدا کی پکڑ اور اس کی قدرت و ربوبیت کی جو شانیں بالکل نمایاں ہیں، وہ اس امر کی نہایت واضح صورت یا واضح دلیل ہیں کہ ایک ایسا دن لازماً
آپ پر آنے والا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ان سرکشوں کو سزا دے گا جنہوں نے اللہ کے حکموں سے سرتابی کی، اور ان لوگوں کو اپنی ابدی رحمت سے نوازے گا جو اپنے رب کے حضور پیشی سے ڈرتے ہیں، اور اپنی خواہشات کو جنہوں نے لگام دے رکھا ہے، اپنی خواہشات کو اپنے اوپر ظاہر نہیں کرتے، جو اپنی خواہشات کو ایک حد میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان پر اللہ رب العزت والجلال کی نعمت نہیں ہوں گی۔ لیکن جو لوگ اس دنیا کو عیش و عشرت کے لیے گزاریں گے، دین آپ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت والجلال کیا کریں گے، ان پر اپنی عذاب نازل فرمائیں گے۔ اب تھوڑا سا ان کے مطالب کی طرف آ جاتے ہیں کہ ان کے مطالب جو ہیں وہ کیسے ہیں، مطالب کی کیا صورتحال ہے، مطالب کس طرح ہے۔ تو وہ یہ ہیں کہ پہلے ہواؤں اور بادلوں کی شہادت اس امر پر کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کا جو رسول ہیں وہ دنیا اور آخرت کی جس عذاب سے آگاہ کر رہے ہیں اس کا واقعہ ہونا اس سے بھی مستعید نہیں ہو سکتا۔ جس خدا کے ہاتھ میں ہواؤں بادلوں کی باغ ہے، وہ ان کو جس کے لیے چاہے رحمت اور جس کے لیے چاہے عذاب بنا دے، جس کی قدرت سے کوئی بھی چیز جو ہے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا میں رسولوں کی جو تاریخ ہیں اور ان کو جو جھٹلایا جا رہا تھا، اس کی شہادت دیتی کہ ایک دن سب کو اپنے پروردگار کے آگے حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے، اور یہی رسول اور انبیاء جو ہیں ان کے یہاں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے۔ جتنے بھی رسول آئے ہیں کہ وہ انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ یہی کی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مطالب کے حوالے سے قیامت کی ہلچل اور اس دن کے جھٹلانے والوں پر جو گزرے گی اس کی تصویر جو ہے وہ اس صورت میں پیش کی گئی ہے کہ کس طرح ان کے اوپر کیا سے کیا گزرے گا، اور کس طرح جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اس دنیا میں، ان کو جنہوں نے جھٹلایا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان پر کس طرح عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور تیسری قریش کو جو فارعانہ کی تنبیہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت کی اتنے حصے کی یاد دہانی کرا، جس کے لیے صورت کا عمود یا مندکی آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہو کہ ایک صورت پیش کی گئی ہے، ایک نمونہ جو ہے وہ پیش کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آئے تھے اور انہوں نے ایک بڑا طویل واقعہ ہے، چلو اس کو ذکر کریں گے جب آیات کا فردن ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ اسی طرح اس بات کی بھی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کو اثر نو دوبارہ سے پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جس نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی سٹرکچر کے، بغیر کسی آئیڈیا کے، بغیر کسی، دیکھیں کوئی نہ کوئی خاکہ ہوتا ہے۔ ہر ایک چیز جو میں اس وقت موجود ہوں، جو گفتگو کر رہا ہوں، یہ میری گفتگو، یہ ٹاکنگ سٹائل جو ہے یہ کسی کا نقل کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنی والدہ کو سنا کہ وہ بول رہی ہے، وہ میرے سماعتوں سے میرے مائنڈ میں آیا اور مجھے میری زبان تک ان الفاظ کی پہچان ہوئی۔ اگر میرے پاس یہ موبائل فون ہے، یہ میرے پاس پین ہے، سو مجھے یہ کسی نے بتایا تھا کہ دس از پین، ٹھیک ہے نا، دین میں نے اس کو کیا کر دیا، اس کو پین کہا۔ اس طرح نہیں ہے کہ بھائی میں نے ایویں ہی کوئی میرے سامنے پہلے سے یہ نقشہ موجود تھا اور میں نے شروع ہو گیا کہ یہ پین ہے، مجھے اسکول میں بتایا گیا، مجھے گھر والوں نے بتایا تھا، بہت سارے۔ اسی طرح میں اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کی بات کروں تو مجھے کسی نے بتایا تھا۔ اب یہ انگوٹھی بنانے والا جو ہے اس نے کہیں پر دیکھا تھا یہ ڈیزائن، اور یہ ڈیزائن دیکھنے کے بعد اس نے کیا کر دیا، اس نے ایک انگوٹھی بنائی اور وہ انگوٹھی میرے ہاتھ تک پہنچ گئی۔ اسی طرح آپ اور ہم جو جس انداز سے مجھے سن رہے ہیں، سو کسی کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خاکہ آیا ہے، لیکن اللہ رب العزت والجلال کے سامنے آسمان و زمین کا کوئی نقشہ نہیں تھا۔ رات اور دن اس سے پہلے وجود میں نہیں آئے تھے۔ لوگوں کی پرورش کے لیے طرح طرح کے سامان اللہ نے جو مہیا کیا، اور سب سے بڑی بات، اللہ نے بغیر کسی آئیڈیا کے حضرت انسان کو پیدا کیا، اور کس طرح پیدا کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مٹی کے ڈیلے سے یا مٹی سے پیدا کیا، اور اس کی پھر تخلیق کی، اسے کان دی، اسے آنکھ دی، مختلف جو انسانی ضروریات تھی ان تمام کو اللہ رب العزت والجلال نے کیا کر دیا،
مکمل کر دیا. اس کے لیے اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. جو پہلے بنا سکتا ہے وہ دوبارہ اگین بنا سکتا ہے. اور یاد رکھیے گا پہلے بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا تو مشکل ہوتا نہیں. اسی طرح باغیوں اور نافرمانوں کو اس دن جس انجام سے سابقہ کرنا پڑے گا اس کا بھی ان آیات میں بیان ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ سے ڈرنے والوں کو جو حوصلہ ملا ہے اس کی بھی بشارت اس میں موجود ہے. اور پیغمبر علیہ السلام کو تسلی کی جو دی گئی ہے کہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں قیامت کی تاریخ اور اس کے دن کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کے لیے جلدی جو ہے وہ یہ سب کچھ موجود ہوگا، سب کچھ آ جائے گا. یہ ہے اس سورہ جو ہے، یہ سورت جو ہے یعنی سورہ نازعات جو ہے، اس کا پس منظر یا مکمل مضامین ان دو جو رکوع ہیں اس کے ہیں. اب آئیے گا اس سورت کی جانب بڑھتے ہیں. اس سورت کو آیت با آیت میں آپ کو اس کا ترجمہ سناؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ ان آیات کی تلاوت کریں گے اور ترشیح بھی کرتا چلا جاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ. صدق اللہ العظیم. یہ ہوئے 8 آیتیں اور ان 8 آیتوں کو ہم دیکھتے ہیں. اب اس کا ترجمہ، اس کی تشریح کو ایک ایک نظر دیکھتے ہیں. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر کھینچتے ہیں. والنازعات غرقا، جو سختی سے، نزاع کی معنی ہے سختی سے کھینچنا. والنازعات غرقا، جو کیا کرتے ہیں، غوطہ لگاتے ہیں اور غوطہ لگانے کے بعد جو انسانی روح اکاڑ کر نکال دیتے ہیں. اب یہ کن روحوں کا ذکر ہے؟ تو یہ ان روحوں کا ذکر ہے جن کے برے اعمال ہوتے ہیں، جن کے اعمال نیک صالح نہیں ہیں. ان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ والنازعات غرقا، یا اب اس کو یوں کیا جو جڑوں سے اکاڑنے والی ہوائیں ہیں جو سخت ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے بارے میں قسم ہے، ان کے بارے میں قسم ہے ان فرشتوں کی جو جڑ سے اکاڑ دیتے ہیں، روحوں کو نکال دیتے ہیں. گہرائی سے نکالنے والی جو چیز ہے، شدت سے نکالنے والی جو چیز ہے، وہ یہاں پر کیا ہے؟ وہ روح ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اور قسم ہے کس کی؟ ان فرشتوں کی جو کیا کرتی ہیں، جو گرہیں کھولتی ہیں آسانی کے ساتھ، جو آسانی سے آہستہ چلنے والی ہوائیں ہیں. اور شاید ہیں کس چیز پر؟ اس چیز پر کہ وہ آسانی سے. اب 2 روحوں کا ذکر ہو چکا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، ایک حدیث ہے، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی روح جو ہے، نیک انسان کی روح ایسی نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے. اور بری آتما والے، برے اعمال والے جو روحیں ہیں، ان کی روح اتنی سختی سے نکال دی جاتی ہے جیسے کوئی نرم کپڑا ہو، رومال ہو، چادر ہو، دوپٹہ ہو، اور اسے آپ کسی کانٹے دار درخت پر ڈال دیں اور اس کو پھر زور سے کھینچیں. جب زور سے کھینچیں گے تو وہ کیا ہو جائیں گی؟ وہ ایک ایک کیا آپ کے ہاتھ میں پہنچے گی؟ ایک ایک لڑی کی صورت میں پہنچے گی، پٹی ہوئی پہنچے گی. یعنی یہ کیفیتیں ہیں. اور ایک اور جگہ آپ علیہ السلام کا، حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب فرشتہ بندہ مومن کی جان قبض کرنے آتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مشک کے بند منہ ہے، مشک ہے اور اس کا بند منہ ہے، اور اس کو کیا کر دیا جا رہا ہے؟ اس میں سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک رہا ہے. اور جب وہ کسی کافر کی جان نکالتا ہے تو اسے ایسی سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے سیخ پر سے کباب کھینچا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ سیخ پر سے کباب کھینچا جاتا ہے. یعنی وہ اتنی، بہرحال ان دونوں صورتوں میں، ان دونوں آیتوں میں جو ذکر ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ان 2 کیفیتوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ 2 کیفیتیں کس طرح ہوں گی. اسی طرح بعض انسانوں کی روحیں جو ہیں وہ ظاہری طور پر سختی سے نکالی جاتی ہیں، اور لیکن ان کی نیک بندوں کی ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت ان کی آزمائش ہوتی ہے. جیسے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام جو ہیں، ان کی جب روح پرواز کر رہی تھی، روایت ہے کہ جناب
سیدنا فاطمۃ الزہرا موجود تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر بار بار روئی جا رہی تھی، اور ان کے منہ سے بار بار یہی نکل رہا تھا، ہائے میرے ابا جان، ہائے میرے ابا جان، یہ کس تکلیف میں آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ حضور علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے، اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، یہ بس میری زندگی کی آخری سختی ہے۔ حضور کی زندگی کو دیکھیں تو حضور علیہ السلام کی زندگی میں بڑی سختیاں آئی، آپ علیہ السلام نے بڑی سختیوں کو برداشت کیا، بڑی تکلیفوں کو، بڑی مصیبتوں کو، بڑی پریشانیوں کو، بڑی آزمائشوں کو آپ علیہ السلام نے برداشت کیا۔ اور یہ آخری وقت بھی آپ کو یہ جو آپ کی سختی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ علیہ السلام اپنی امت کی سختی بھی اپنی جان پر لینا چاہتے تھے، اسی وجہ سے آپ نے اپنی امت کی سختی کو بھی خود برداشت کیا۔ ایسا نہیں کیا کہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بس میری امت کی سختی جو ہے وہ میری امت کو دی جائے۔ آپ علیہ السلام ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، ہرگز یہ آپ علیہ السلام گوارہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے جو امتی ہیں ان پر سختی آ جائے۔ آپ کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام کی زندگی میں یہ سختی اس وجہ سے آئی ہے۔ تیسری آیت ہے وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی سے تیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اب فرشتے جو ہیں تیزی سے تیرتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں؟ ان ارواح کو لے کر چلے جاتے ہیں، اور انہیں کہاں لے جاتے ہیں اس بارے میں وضاحت کے لیے جب انشاءاللہ العظیم ہم سورہ مطففین جو اگلی انشاءاللہ تیسری صورت ہماری آئے گی سورہ مطففین، اس کے بعد سورہ عبس ہیں، بلکہ عبس کے بعد سورہ تکویر ہے، اور پھر انفطار ہے، پانچویں صورت آ رہی ہے سورہ مطففین۔ انشاءاللہ العظیم جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تو پھر انشاءاللہ العظیم ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ فرشتے جو ہیں جو تیزی سے روح جو ہیں وہ نکال لیتی ہیں تو کہاں لے کر جاتی ہیں اور اس کے ساتھ کیا کرتی ہیں، وہ وہاں پر انشاءاللہ العظیم ہم اس کا مطالعہ مکمل طور پر مفصل انداز میں کریں گے۔ سابحات سے مراد یہ بھی ہیں جس کے معنی تیرنے کے، اور کرینہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں سے بادلوں کی صفت کے طور پر بھی یہ اشارہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ فالسابقات سبقا اور فالمدبرات امرا کے الفاظ جو گزشتہ آیات میں مختلف صورتوں میں جس طرح میں نے ذکر کیا سورہ زاریات کا، اسی طرح جو سورہ زاریات میں وہ کون سی آیت تھی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چلو میں اس آیت کو بعد میں دیکھتا ہوں اور اس کو پھر آگے لے کر چلتا ہوں، اسی کے ساتھ اس کو بھی تمام تر کے جو مضامین ہیں سورہ مصرات میں جو ہیں فالفارقات فرقہ، تو ان کے اور ان تمام کا تفسیر میں یہ وضاحت ہو سکتی ہے کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس سرزمین کی طرف چلتی ہے اس کے لیے حکم ہوتا ہے، اور پھر بادلوں کا وہ جو امر جو ہے اس کی تقسیم کے بارے میں اس کا یہاں پر ذکر ہوا ہے۔ فالمدبرات امرا، پھر حسب فالسابقات سبقا، پھر وہ تعمیل ارشاد جو ہیں اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر حسب حکم معاملات کی تدبیر کرتے ہیں، یعنی ہر مرنے والا جو ہے اس کی روح کو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سجین اور علیین، یہ دو جگہ ہیں اس کا، سجین کیا ہے اور علیین کیا ہے۔ سورہ مطففین میں جب انشاءاللہ ہم سورہ مطففین کا مطالعہ کریں گے، اس کو سمجھیں گے، تو انشاءاللہ العظیم وہاں پر اس کو مفصل انداز میں تفصیلاً اس کو ہم کیا کریں گے، وہاں پر بھی ڈسکس کریں گے کہ علیین کیا ہیں اور سجین کیا ہیں۔ یہ دو جگہ ہیں، اس میں لے جاتے ہیں۔ یہاں پر ان قسموں کا جواب یا تو مقسم علیہ چونکہ محذوف ہے اس لیے ان قسموں کا مقسم علیہ بھی وہی تصور ہے جو سورہ زاریات، سورہ مرسلات میں ذکر ہیں، یعنی انما توعدون لصادقون وان الدین لواقع، جو سورہ زاریات میں ہے، جو
وعدہ تمہیں دیا جاتا ہے وہ یقیناً سچ ہے، اور جو جزا اور سزا جو ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی، اور انما توعدون، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً واقعہ ہوگا۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، جس دن کیا ہوگی؟ کانپنے والی، کانپے گی۔ اب کانپنے والی کیا ہیں؟ کانپنے والی جو ہیں وہ یہاں پر ہم مراد لے سکتے ہیں زمین۔ زمین جو ہے وہ اپنی اصل میں نہیں رہیں گی، زمین کپ کپاہٹ کا شکار ہو جائے گی۔ وہ اللہ رب العزت والجلال کی ہیبت کی وجہ سے، اس کی جلال کی باعث اس میں ایک زلزلہ برپا ہو جائے گا، اور اس زلزلے کا ذکر جو ہے وہ سورہ حج میں اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا میں، سورہ حج کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس انداز میں بیان کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ پہلی 2 آیتیں جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اس کو دیکھو گے اس دن حال یہ ہوگا کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی ہے، اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تم دیکھو گے لوگوں کو جیسے وہ نشے میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن لوگ جو ہیں، اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو وہ دودھ پلانا بھول جائے گی، وہ اپنے ہوش و حواس کو بیٹھے گی، اسے ہوش نہیں رہے گا کہ میں جو ہے وہ کیا کر رہی ہوں، میں نے بچے کو یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا اپنا ہے، وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ یہ سب کچھ بھول جائے گی، اسے کسی چیز کا ہوش تک نہیں رہے گا۔ یہ عالم ایسا ہوگا کہ آپ لگے گا یہ کہ جیسے یہ لوگ جو ہیں یہ ہوش میں نہیں ہے، بٹ وہ تمام جو ہیں وہ ہوش میں ہوں گے، اور ہوش میں ہوتے ہوئے یہ سب کچھ وہ بھول جائیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسا دن آ جائے گا۔ تتبعہ الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا، ایک اور جھٹکا آئے گا، اور وہ کون سا جھٹکا ہوگا؟ جس کے بعد سب مردے دوبارہ سے زندہ کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور قلوب یومئذ واجفہ، کتنے ہی دل جو ہیں اس دن خوف کے مارے دھڑک رہے ہوں گے، اور وہ دن جو ہیں اس دن کا اثر لوگوں کے دلوں پر ہوگا۔ اور اوپر کی آیت میں اس دن کی ہلچل کے وہ اثرات بیان ہوئے ہیں جو اس کائنات میں نمودار ہوں گے۔ ان آیات میں اس کے اثرات کی طرف اشارہ ہے جو ارواح اور قلوب پر طاری ہوں گے۔ فرمایا کہ اس دن کتنے دل ہوں گے جو دھڑک رہے ہوں گے، اور ان کی نگاہیں جو ہیں وہ مسلسل جھکی ہوئی ہوں گے، اور یہ ان لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے جو اس دن سے اپنے آپ کو ڈرے ہوں گے، خوفزدہ ہوں گے، یا وہ لوگ ہوں گے جو لوگ نے مذاق اڑایا ہوگا، یا وہ لوگ ہوں گے وہ چپ چاپ کھڑے ہوں گے، نظریں ان کی نیچے ہوں گی، اور ابصارها غاشیہ، ان کی نگاہیں کیا ہوں گی؟ جھکی ہوئی ہوں گی، فرتے خوف سے آنکھیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی، وہ اوپر کو آنکھیں نہیں اٹھا پائیں گے۔ ابصارها میں ضمیر کا مرجع قلوب ہے، یعنی آدمی کے اندر دل ہی وہ چیز ہے جس سے اس کی شخصیت عبارت ہے، اور جس کی کیفیت کی ترجمانی اس کے بدن کا رواں رواں کرتا ہے۔ خاص طور پر اس کی آنکھیں تو وہ چیز ہیں جس کے آئینے میں اس کے دل کی مخفی سے مخفی کیفیت بھی جھلکتی ہے، اور دل کے ساتھ آنکھوں کے اس تعلق کے سبب ان کی اضافت دل کی طرف کر رہی ہے۔ یوم یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہمیں لوٹا دیا جائے گا الٹے پاؤں، یعنی کیا مرنے کے بعد ہمیں پھر سے زندہ کر دیا جائے گا، یہ ان کا سوال ہے۔ تو کفار کے اس سوال کا یہ تصویر ہے اس کے مذاق کی، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر سن کر وہ نہایت بے باکی سے کہتے ہیں۔ حافرہ اس کے اصل معنی نقش قدم کے ہیں، لیکن محاورے میں اگر کہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے معنی یوں ہوں گے کہ فلاں شخص جس حال میں تھا اس سے نکل کر پھر الٹے پاؤں اسی میں واپس آ گیا، یعنی جب انہیں ڈرایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب کے لیے دوبارہ سے زندہ کیے جاؤ گے، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں مذاق کے انداز میں کہ کیوں جی، کیا مر جانے اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جانے کے بعد پھر ہم زندگی کی حالت میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے۔ اذا كنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم کوکلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے، یعنی جب ہم اذا كنا عظاما نخرہ میں استفہام کا اعداد اس کی افزائی حیرت کو
ظاہر کرتے ہیں کہ اول تو مرنے کے بعد اسر نو زندہ کیے جانے کا تصور ہی عجیب ہے، لیکن اس سے بھی عجیب تر ماجرا یہ ہے کہ جب ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو کر خاک میں مل جائیں گی تب لوگ جو ہیں زندہ کیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بھلا ایسی کوئی بات جو جس سے عقل تسلیم نہیں کرنی ہے وہ کیسے ممکن ہو جائیں گی۔ کالو تل کا ایسا کر رہا ہوں خاصرہ کہتے ہیں تب تو یہ لوٹنا بہت گاٹھے کا سودا ہے۔ قیامت سے متعلق خبروں پر وہ لوگ جو ہیں تنزیہ انداز میں یہ تبصرے مسلسل کیے جا رہے ہیں، یعنی مذاق اڑانے کے بعد ذرا سنجیدہ موڈ بنا کر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں سچی نکلی تب تو یہ بڑی ہی نامرادی اور بڑی خسارے کی بات ہے۔ اگرچہ یہ بات سنجیدہ موڈ بنا کر کہتے ہیں وہ مذاق ہی کے طور پر، لیکن ان کے باطن کی غمازی بھی کرتے ہیں کہ قیامت کی تکذیب پر ان کا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، وہ اس کی دلیل کے وزن کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے انکار کے عواقب سے ڈرتے ہیں، لیکن زندگی کی لذتوں کو طلاق دے کر ان کی طبیعت ادھر آنے پر آمادہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا کریں اس میں مست ہیں۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، حالانکہ یہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔ اللہ اکبر، یعنی جو سخن سازیاں یہ کرنی چاہتے ہیں کر لیں اور جتنے محلات پیدا کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو اٹھانا چاہے گا تو نہ اس کو کوئی اہتمام کرنا پڑے گا اور نہ اس میں ایک لمحے کی تاخیر واقع ہوگی، صرف اور صرف ایک ہی ڈانٹ میں یہ قبروں سے نکل کر میدان حشر میں پہنچ جائیں گے۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو وہ سب کے سب ایک چھٹیل میدان میں ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور یعنی دوبارہ جب زندہ کر دیے جائیں گے تو ایک میدان میں یہ جمع ہوں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، کیا آپ تک موسیٰ کی خبر نہیں پہنچی؟ اِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اور کیا آپ کو نہیں پتہ، کیا آپ تک موسیٰ کی خبر نہیں پہنچی جب اس کو پکارا اس کے پروردگار نے طوٰی کی مقدس وادی میں؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت حیات کے اس ماجے کی طرف اشارہ ہے جب وہ مدائن سے واپس ہوتے ہوئے طور کے میدان میں پہنچے اور آگ کی چمک دیکھ کر آگ لینے یا راستہ معلوم کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں وادی طوٰی کی طرف گئے، اور وہاں ان کو ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں ایک کار عظیم کے لیے منتخب کیا، تو تم فرعون کے پاس میرے رسول کی حیثیت سے جاؤ اور اس کو میرا پیغام پہنچاؤ۔ یہ سرگزش یہاں چھوٹی چھوٹی کل 12 آیتوں میں بیان ہوئی ہیں، لیکن قرآن کے اعجاز بیان کا جو ہے اعجاز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک کے سارے مراحل اس میں اس طرح بیان ہو گئے ہیں کہ کوئی ایسا پہلو چھوٹنے نہیں پایا جو مخاطبوں کی سبق آموزی کے لیے ضروری نہیں تھا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت کیا ہو چکے ہیں، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر فرعون کے پاس بھیجا، فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اور اس نے بہت سر اٹھایا۔ طغى سے مراد یہاں اس کے رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ ہے، اور بنی اسرائیل کے ساتھ جبارانہ رویہ ہے اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کسی کا یہ دعویٰ کہ وہ لوگوں کا رب اعلیٰ ہے، سب سے بڑی بغاوت ہے، اور اس بغاوت کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی خاص سند کے ساتھ اس کے پاس بھیجا کہ وہ پہلے اس کو نرمی کے ساتھ راہ راست اختیار کرنے کی دعوت دے، اگر سمجھ جائے تو فبہا، ورنہ اس کا انجام اس کو اس کے انجام سے آگاہ کر دو۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اسے کہو کہ کیا چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے، یعنی آپ علیہ السلام اس کے پاس جا کر اسے باقاعدہ دعوت دے تاکہ اگر وہ راہ راست پر آنا چاہے تو آ جائے اور اپنی عقائد و اعمال کو یہ درست کرے۔ یعنی اس سے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی اسے کہو کہ کیا تم میں کچھ رغبت پاکیزی زندگی بسر کرنے کی ہے کہ میں تمہیں اس کا طریقہ کار بتانے کی کوشش کروں۔ اگر اس فکرے پر غور فرمائیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک ہی وقت میں انتہائی درجے کے ناصحانہ شفقت بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی وہ عظیم و جلالت جو اللہ تعالیٰ یا اس کے سفیر کے کلام میں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اب تک تمہاری جو روش رہی ہے
وہ یہی بتاتی ہیں کہ تم سے کسی خیر کی توقع نہیں رکھی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، اب بھی گنجائش ہے، اگر تم سلامت روی کی زندگی اختیار کرنے کی رغبت ظاہر کرو تو یہ راستہ تم کو دکھلانے کی کوشش ہے۔ فرعون کو حصول تزکیہ کی دعوت، لفظ تزکیہ یہاں وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی خودسری، انانیت اور ظلم اور جور سے پاک زندگی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں بندہ جو ہے اس کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا اصل مقصد جو ہے وہ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرنا تھا۔ یہ کام انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کی آیات کے ذریعے انجام دیا، اور نبی کریم علیہ السلام سے ارشاد ہیں کہ وہی ہے جس نے بھیجا امیوں میں سے ایک رسول، انہوں نے اور انہی میں سے جو ان کو سناتا ہے ان کی آیات اور ان کو پاکیزہ بتاتا ہے۔ اپنے یہ ارشاد جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، اور یہ سورہ جمعہ میں 28ویں پارے میں موجود ہے۔ اور اپنے اسی مقصد کا اظہار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے فرمایا، اگر تم خدا کی پناہ سے کیا کرنا چاہتے ہو، ذرا الگ ہو کر اپنی اصلاح کی طرف مائل ہو تو میں تمہیں کیا کر دوں گا، اللہ کی طرف آنے کی کچھ باتیں سناؤں گا۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے آج کی تفسیر جو ہیں، آج کا جو ہماری آیات تھیں ان کی تعداد 18 آیات تک پہنچ چکی ہیں، اور ہم یہاں پر اس کو کلوز کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کی سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔